موسیقی کا ایک اہل بعد نماز جمعہ 3:09 میں ہوگی. مزید جانتے ہیں رپورٹ میں. ایشیا کے عظیم گلوکار شہنشاہ غزل مہدی حسن کراچی کے نجی اسپتال میں اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے. وہ 15 دن سے زیر علاج تھے. طویل علالت کے بعد دوپہر 12:15 بجے ان کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی. پرابلم تھا، چیسٹ پرابلم تھا، یورین پرابلم تھا، سارے ایشو تھے. وہ ایک ایک کر کے کر رہے تھے کوشش، مگر وہ نہیں اسٹیبل ہو سکے. مہدی حسن کے انتقال سے برے صغیر میں موسیقی کا بہت بڑا باب بند ہو گیا. ان کے انتقال کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. اسپتال اور گھر کے بعد مداحوں کا رش لگ گیا. متحدہ قومی موومنٹ کے وفد نے مہدی حسن کے انتقال پر ان کے گھر جا کر اہل خانہ سے تعزیت کی. MQM کے رہنماؤں کا کہنا تھا مہدی حسن نے پاکستان کا نام روشن کیا. ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. مہدی حسن صاحب ان میں سے ایک تھے جن کو اس فن پر عبور حاصل تھا اور وہ فن گائکی کے اس معراج پر پہنچے ہوئے تھے کہ جہاں پر فن خود ان پر ناز کرتا ہے. سابق وفاقی وزیر شوکت ترین بھی مہدی حسن کے گھر پہنچے اور مہدی حسن کے بیٹوں سے تعزیت کی. ان کا کہنا تھا کہ مہدی حسن کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکے گا. پورے پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، موسیقی کی دنیا کے لیے ایک بہت سوگوار دن ہے. شہنشاہ غزل مہدی حسن نے 9 بیٹے، 5 بیٹیاں اور بیوہ کے علاوہ کروڑوں لاکھوں مداحوں کو سوگوار چھوڑا ہے. ان کی میت کو غسل اور کفن کے بعد سخت خانے میں منتقل کر دیا گیا. تدفین میں 3 بیٹوں کی بیرون ملک سے واپسی پر جمعے کو ہوگی. مہدی حسن 15 سال پہلے فالج کی وجہ سے گائکی سے دور ہو گئے تھے. بعد میں انہیں پھیپھڑوں اور سانس کی بیماریاں لاحق ہو گئی. طویل علالت کے دوران مہدی حسن 127 مرتبہ کراچی کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج رہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ وسیم حیدر، سما، کراچی. مہدی حسن کے جانے سے غزل کی مملکت اپنے حکمران سے ایسا معلوم ہوتا ہے محروم ہو گئی. شہنشاہ غزل کی برتری کو ہم اثروں نے بھی تسلیم کیا. شاعروں کی شہرت میں بھی ان کا اہم کردار تھا. مہدی حسن کی شخصیت اور فن کے اسی پہلو کو اجاگر کر رہے ہیں تابان ظفر اس رپورٹ میں. جہاں جا کے چین سے مر سکوں کبھی لوٹ کے نہ آ سکوں، مجھے کوئی ایسی جگہ بتا جہاں تجھ کو دل سے بھلا سکوں. مہدی حسن غزل گلوکاری کے میر تقی میر تھے. جس طرح میر کو خدائے سخن کہا گیا، سودا، غالب، اقبال، فیض سب نے برتری تسلیم کی، اسی طرح ہم اثر گلوکاروں نے مہدی حسن کو جائے استاد پر تسلیم کیا. لتا منگیشکر نے تو یہ تک کہہ دیا کہ مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے. تو خدا ہے میرا بھارتی ٹی وی چینل کا یہ شو مہدی حسن کی عظمت کی دلیل ہے، جس میں بڑے بڑے گلوکار ان کی گائکی پر جھومتے نظر آ رہے ہیں. آج کے مقبول ترین گلوکار سونو نگم کسی چیلے کی طرح شہنشاہ غزل کے قدموں میں بیٹھے ہیں. رونا لیلا، غلام علی، اقبال بانو اور آنجہانی جگجیت سنگھ کانوں میں رسگول کی آواز پر جھومتے نظر آ رہے ہیں. ایسی یادگار محفل بھلائے نہیں بھولتی. مہدی حسن کی عظمت صرف شائقین موسیقی کے دلوں پر نہیں بیٹھی ہوئی تھی، بڑے بڑے شاعر بھی شہنشاہ غزل کی فرمانروائی کے قائل تھے. انہیں پتا تھا کہ جس کی غزل مہدی حسن نے گائی سمجھو امر ہو گیا. کسی نے تو فیض سے یہ فرمائش کر ڈالی تھی کہ ذرا وہ مہدی حسن والی غزل گلوں میں رنگ بھرے تو سنا دیجیے. تو کیا مزہ تو جب ہے کہ سینے کے
مہدی حسن نے فیض سے لے کر پروین شاکر تک سبھی کا کلام گایا. غزلوں کا انتخاب بھی اعلیٰ، دھن بھی عمدہ اور گائیکی تو ایسی پختہ کہ بس. اگر کوئی اچھی غزل مشاعرے میں نہ بھی چلے لیکن مہدی حسن کا ہاتھ لگ جائے تو سمجھیے سونا ہو جائے. میر نے اپنے بارے میں کہا تھا، سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا. مہدی حسن بھی اگر کہتے تو حق تھا، مستند ہے میرا سب گایا ہوا. تابان ظفر چلے مہدی حسن نے گائیکی کے ہر میدان میں فطری صلاحیت اور ہنر کی داد چمکی. غزل ہو یا گیت، ملی نغمہ ہو یا فلمی گانا، سر ان کے سامنے سر جھکائے کھڑے رہتے تھے. آئے فلمی دنیا سے مہدی حسن کی یادیں تازہ کرتے ہیں.